نہیں لکھا. سوال وہی ضمنی انتخابات. ہمارے یہاں کوئی چیز آتی ہے تو ہر بندہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے, چمٹ جاتے ہیں. ہم سب کے ساتھ گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے, خواب بھی اسی کے آتے ہیں, سوال جواب بھی وہی, ٹی وی میں بھی وہی. اب ہو گیا لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم جماعتیں لاہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی ہیں. اب ان کا ٹارگٹ حمزہ شہباز کو وزیر اعظم برقرار رکھا ہے. اسی تناظر میں آنسو زرداری نے چوہی شجاعت سے ملاقاتیں کی, لیکن آج چوہی شجاعت نے زبردست جرأت اور دانشمندی دکھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے. تو کیا ضمنی انتخابات کے نتائج اور پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آپ چودھری خاندان میں پیدا ہونے والی دراڑ کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں صاحب آپ نے اپنا نام تو نہیں لکھا, میں آپ کو چلیں دوست کہہ کے آپ کو پکار لیتے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا جانتا ہوں چودھری خاندان کو. اچھا, دوسری طرف ہمارا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے ایک محاورہ, آپ مجھے نہیں, آپ کی ایج کا نہیں پتا, اگر آپ کا میرے نزدیک کا بھی ایج گروپ ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جتنے پانڈے ہوں گے وہ کھڑکن کے بھی. یہ اس دفعہ ذرا بات باہر آ گئی, یہ پہلے بھی اختلافات ہوتے ہوں گے جو نیچرل بات ہے. Mine is a very small family, 3 children, میاں بیوی بس. تو ہمارے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. چونکہ پولیٹیکل فیملی ہے اور پالیٹکس کا ہم لوگوں کو بڑا چسکا ہے, تو ہم ہوتے ہیں. یہ نارملائز ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد, خاص طور پہ جب اولادیں جوان ہوتی ہیں نا, اور اس وقت ان کے اپنے خواب ہوتے ہیں, اپنے ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں, وہ نارملائز ہو جائے گا وہ. ورنہ اگر واقعی آپ نے لفظ دراڑ کا استعمال کیا, واقعی اگر دراڑ ہوتی تو وہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں چوہی پرویز الہی کی. باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ ان کا ٹارگٹ حمزہ شہباز, پتہ نہیں, اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. میں نے کالم بھی لکھے ہیں اس بات پہ, بات بھی کی ہے کئی بار کہ زندگی میں مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ سکسیس ایٹ ایوری کاسٹ. نو, ہر کامیابی کی ایک خاص قیمت ہے, اس سے آگے نہیں. بے شرمی, بے حیائی, بے اصولی, اس کی قیمت پہ تو زندگی بھی ملے. ٹیپو سلطان بے وقوف تھا, معافی مانگ لیتا. اور تاریخ میں جو ہمارے اس طرح کے لوگ, ہماری تو تاریخ ہی شروع ہوتی ہے امام عالی مقام سے لے کے ایسے سلطان ٹیپو جیسے لوگوں سے. تو کیا لو ٹکے گی, کیا آتی جاتی رہتی ہے, ٹھنڈے بھی پڑتے رہتے ہیں, جیلیں بھی جانی پڑتی ہیں. تو ایسا کیا اس میں میری سمجھ سے باہر ہے بھائی. نہیں ہو گیا. میں پہلے دن, آپ یقین کریں, میں اتنا خوش ہوا تھا جب میں نے مریم کا سٹیٹمنٹ پڑھا, حمزہ کا, احمد خان اور اپنے سعد رفیع. اگلے دن پھر وہی مورلیس, یوں نہیں کسی زوم میں نہ رہنا, فلانا ٹھمکانا. پتہ نہیں کیا کیریکٹر ہے ہم لوگوں کا. وہ اتنا کیا چلے گئے ہوں گریس کے ساتھ چلے گئے, بجائے اس کے ایک منصب نفرت کے ساتھ, حقارت کے ساتھ. تو بندہ اس سے انسان آئی ڈونٹ نو, لیکن اپنی اپ برنگنگ ہے, اپنا مزاج ہے, استاد تباہ ہوتی ہے اپنی.